کسی بھی کورٹ آف لا میں پیش کریں. سائبر کرائم کا کیس ہے, لاہور کا کیس ہے, اس کے علاوہ کسی اور شہر کا ہے, لے جائیں. نہیں بھی ہے تو نکالیں باہر, بھیج دیں. ابھی تو صرف یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو باہر نکالیں جہاں بھی ہے, اور پھر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا اندر جا سکتے ہیں. ہاں, اکارڈنگ ٹو لا جو سا ہے وہ جو ایف آئی اے کی جو سینئر افسران ہیں, اتھارٹیز ہیں, ان کا ویٹ کر لیتے ہیں, وہ آ جائیں. ان شاء اللہ ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ بتائیں اس پہ جو مقدمہ ہے وہ کسی بھی شہری جس کو پولیس اپنی حراست میں یا کوئی بھی ادارہ اپنی حراست میں لیتا ہے وہ فوری طور پر آگاہی دے کہ اس کے خلاف مقدمہ ہے, کیا ہے, اس کی گراؤنڈ آف اریسٹ کیا ہے, اور اس کو عدالت میں کب پیش کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو اس کو ادا کرنا ہے, اسی بنیاد پر جو ہے. اور ان مین ٹائم اس کے لیے جو سا ہے وہ ناشتے کا, کھانے کا, کوئی دوائی کا, اس کی میڈیکل ایگزامینیشن کا. ابھی تو ان کو میٹرو سے پلو بھی اندر نہیں جانے دیا, ان کو صبح کے اسٹاف لے کے آئے. ہاں, وہ ان شاء اللہ ابھی ان سے جو ان کے سینئر افسران آتے ہیں ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں, اور اس کے مطابق ان شاء اللہ اس میں کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو سیاسی ریاستی جو خوف و ہراس ہے, دہشت گردی ہے, وہ جو چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا ہے, اور تمام ریاستی اور سرکاری مقدمات جو ہیں وہ اس کا عدالتوں نے جو ہے پوسٹ مارٹم کیا ہے, اس کو ختم کیا ہے, اور پھر اس کو خارج کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ واضح طور پر نہ صرف یہ عدالتی بلکہ انتظامی طور پر تسلیم کیا گیا ہے, اور سیاسی طور پر بھی یہ تمام کے تمام مقدمات جو ہے وہ جھوٹ, بے ایمانی, بے بنیاد اور بالکل جو ہے وہ ایک فیبریکیٹڈ بیسس پہ من گڑت کہانیوں کی بنیاد پر جعلی مدعیان, رینٹے کمپلیننٹ جو ہیں, کرائے کے جو ہے وہ مدعیان اور درخواست گزار جو ہے وہ فرضی رسمی علامتی کارروائی پوری کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے. تو یہ بھی جو ہے وہ سارا کچھ عدالتی ریکارڈ پہ ہے, پبلک ریکارڈ پہ جو ہے وہ حصہ ہے, پبلک ڈومین میں ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کچھ کیا تھا, اور اس کے بعد صرف ریاستی ادارے ہی جو ہیں وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے, مانیٹرنگ نہیں کرتے. عوام بھی جو ہے وہ کر رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ہم نے بھی واضح طور پر قدم قدم پر ہر چیز کو ایگزامن کیا ہے, مانیٹر کیا ہے, اس کا انالیسس کیا ہے, دیکھا ہے کہ کوئی ایسی خلاف قانون کوئی بات تو نہیں ہے جو عمران نے کر دی ہے, یا کون سا ایسا کوئی کام کہہ دیا ہے جس سے کسی کی انا جو ہے وہ ٹوٹنے پہ آ ہی نہیں رہی, ختم ہی نہیں ہو رہی. تو یہ اناؤں کو جو ہے وہ اب سائڈ پر رکھنا ہے, اور ملک جو ہے وہ اس طرح کسی بھی صورت جو ہے وہ چل نہیں سکتا, چلے نہیں ہے ملک, ترقی نہیں کر سکتا, معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ جو خوف و ہراس کا ایک منظر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عام شہریوں کے لیے, صحافی برادری کے لیے, سیاسی کارکنوں کے لیے جو ہے, یہ اس طرح کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے ملک کے لیے. لوگ پہلے ہی پریشان ہیں, لوگوں کو 100 پرابلمز ہیں, اس میں یہ مزید جو ہے ان کی تکلیفوں میں ان کے زخموں پر جو ہے نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. تو انشاءاللہ اس کا ہم وہ آپ سے یہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ایسے خدشات موجود ہیں, مجھے ایسی کوئی اطلاع آپ کے پاس پہلے تھی؟ میرے پاس 2-3 مہینے پہلے سے ہی جو ہے مسلسل اطلاعات تھی, جس کی بنیاد پر اب سے تقریباً 15 دن پہلے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں عمران ریاض کی طرف سے ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ ایف آئی اے لاہور یا پورے پاکستان کی ایف آئی اے میں کوئی بھی اگر اس کے خلاف انکوائری, انویسٹیگیشن یا مقدمہ درج ہے جس میں یہ مطلوب ہے, اس کی ہمیں تفصیلات دی جائیں, تاکہ ہم عدالتی طور پر اور قانونی طور پر ایک آئینی اور قانونی رستہ اختیار کر کے جو ہے وہ آگے بڑھیں اور اس کا سامنا کریں. جس پر لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جسٹس علی باقر نصری نے ایک آرڈر پاس کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کی پٹیشن ہے اور جو آپ کی پریئر ہے اس کو ہم اپلیکیشن یا ریپرزنٹیشن میں کنورٹ کر رہے ہیں, اور ڈائریکٹر سائبر کرائم لاہور میں, جہاں پہ اس وقت آج عمران ریاض اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں, ان کو ہدایت دی, ایک آرڈر دیا کہ 7 دن کے اندر جو ہماری یہ درخواست ہے جس میں ہم نے تفصیلات مانگی ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جائے. اس آرڈر کی بنیاد پہ پھر ہم نے ایف آئی اے لاہور کو عمران ریاض کی طرف سے ایک لیٹر بھی لکھا تقریباً 7-8 دن پہلے, جس میں ہم نے کہا کہ یہ عدالتی آرڈر ہے اور یہ اس پہ آپ عدالتی آرڈر ماننے کے لازمی طور پر قانوناً پابند ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ کہ عمران ریاض خان کو انفرادی ذاتی نوعیت میں یا اس کے بذریعہ وکلاء جو کرسپونڈنس چل رہی تھی ان کو ایف آئی اے کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور کوئی اس اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کیا گیا, ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت جو ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ نہیں ہوئی.
یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمیں خدشات ہمارے بڑے درست ہیں. وہ ٹائم اینڈ اگین وقت نے ثابت کیا ہے. عمران کو کبھی یہ اس کے ویزے کینسل کراتے ہیں, کبھی یہ اس پہ پولیس مقدمے درج کرتی ہے, کبھی FIA گرفتار کرتی ہے, کبھی اس کو چینل سے نکال دیا جاتا ہے, کبھی اس کو ملک سے باہر جانے سے پہلے روکا جاتا ہے, اس کے بعد پھر روکا جاتا ہے. کیا یہ کوئی ایک اور عرش شریف جو سا ہے ٹائپ سانحہ کرنے کے لیے جو سا حالات بنائے جا رہے ہیں, کیا یہ عمران ریاض خان تک جو سا وہ سلسلہ رکے گا؟ عمران ریاض خان کے بعد ملک میں اب تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کے لحاظ سے جو سا ہے وہ صحافی برادری اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے ملک کے کونے کونے میں. کیا سب جو سا ہے وہ اسی طرح کے سانحات سے بار بار جو ہے وہ گزرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے؟ یہ نہ ملک ایسے چلتے ہیں, نہ ادارے ایسے جو سے حرکتیں کرتے ہیں, نہ ہی جو سا ہے وہ اپنے اوپر جائز آئینی تنقید جو ہے اس سے چھپنے کے لیے, چوروں کی طرح بھاگنے کے لیے جو سا اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے جو سا استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں تمام اداروں میں بیٹھے جو افسران بالا ہیں, چاہے وہ کسی بھی ادارے سے ہوں, خدا کا